اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قانون کا نام ہے خصم کزم کا قانون۔ اس قانون کے لیے 4 حکم اور ہر حکم کے لیے ایک شرط ہے۔ حکم یہ ہے کہ باب افتعال کی تا کو عین کلمے کا ہم جنس کرنا جائز اور پھر جنس کو جنس میں مدغم کرنا واجب ہے۔ یہ پہلا حکم ہے۔ شرط یہ ہے کہ باب افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، دال، دال، ظا، ثا میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اعتراضی مثال اطلما، ادغم، فا کلمے کے مقابلے میں عین کلمے کے مقابلے میں نہیں۔ اتفاقی مثال اختصم سے اختصم، پھر اخصم اور پھر خصم، اور اکتظم سے اکززم، پھر اکزم اور پھر کزم۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تا کو تا میں مدغم کرنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ باب افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں تا جائے۔ احترازی مثال اجتنبا، عین کلمے کے مقابلے میں تا نہیں ہے۔ اتفاقی مثال اقتتل سے اقتتل اور پھر قتلا، پڑھنا جائز ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ باب تفاعل اور تفاعل کی تا کو فا کلمے کا ہم جنس کرنا جائز اور پھر جنس کو جنس میں مدغم کرنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ باب تفاعل اور تفاعل کے فا کلمے کے مقابلے میں سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، دال، دال، سا اور زا میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اعتراضی مثال توعد، تفاعد، فا کلمے کے مقابلے میں درج بالا حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کوئی حرف عین کلمے کے مقابلے میں آ جائے، یہ ٹھیک نہیں لکھا ہوا، بلکہ فا کلمے کے مقابلے میں آ جائے۔ اعتراضی مثال تصرف سے تصرف، پھر اصرف، اور تضارب سے تضارب اور پھر اضارب پڑھنا جائز ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ باب تفاعل اور تفاعل میں تا کو تا میں مدغم کرنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ فا کلمے کے مقابلے میں تا آ جائے۔ اعتراضی مثال تیسر، تیاسر، عین فا کلمے کے مقابلے میں تا نہیں ہے۔ یہاں بھی عین کلمہ لکھا ہوا، یہ غلط ہے، فا کلمے کے مقابلے میں تا نہیں ہے۔ اتفاقی مثال تترک سے اترک اور تتارک سے اتارک پڑھنا جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے خصم کزم کے قانون کی انیمیشن دیکھی، اب ہم آپ کو قانون کی ذرا وضاحت کروا دیتے ہیں۔ اس قانون کے لیے آپ نے 4 حکم پڑھے اور ہر حکم کے لیے آپ نے ایک شرط پڑھا۔ پہلا حکم آپ نے یہ پڑھا کہ باب افتعال کی تا کو عین کلمے کا جنس کرنا جائز اور پھر جنس کو جنس میں مدغم کرنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ باب افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، دال، دال اور زا اور ثا میں سے کوئی حرف آ جائے۔ اس کی احترازی مثال آپ لوگوں نے پڑھی، کوئی بھی اس کی احترازی مثال ہو سکتی ہے۔ اختبارہ، دیکھیں اس کے عین کلمے کے مقابلے میں با آ رہی ہے،
تو اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. مثال آپ نے پڑھی ایک تزومہ. اب آپ دیکھیں اس کے عین کلمے کے مقابلے میں زو آ رہی ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ باب افتعال کی جو تا ہے آپ اس کو عین جیسے بنا دیں گے. یعنی عین کلمے میں زو آ رہی ہے تو ایک تزمہ سے ایک زوزمہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک زوزمہ. آپ نے تا کو عین کلمے جیسے بنا دیا. اب ان دونوں کو آپس میں پھر مدغم کرنا ہے، تو ادغام کے لیے یہ پہلے والی جو زوا ہے اس کو آپ نے ساکن کرنا ہے. اب آپ نے اس کو ساکن تو کر دیا، لیکن اس زوا سے پہلے والا جو حرف کاف وہ بھی ساکن ہے، تو یہ اجتماعی ساکنین یا التقائی ساکنین وہ اس کو پڑھا نہیں جا سکتا. تو لہٰذا اس میں ہم یہ جو پہلا ساکن ہے اس کو ہم حرکت دے دیں گے اور اس کے سکون کو گرا دیں گے. تو یہ بن گیا اکازو زوما. اب حمزہ وصلی ہے، یہ اس کا مابعد متحرک ہو گیا، تو حمزہ وصلی قطعی کے قانون کے مطابق آپ نے اس حمزہ کو گرا دیا. حمزہ وصلی کو حذف کرنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ حمزہ وصلی کا مابعد متحرک ہو جائے. تو آپ نے اس حمزہ وصلی کو گرا دیا، تو اب یہ بن گیا کاز زوما، اور ان دونوں کو آپ نے مدغم کر دیا. تو کاز زوما سے بن گیا کاز زوما، کا زوما بن گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اختصما، آپ دیکھیں باب افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں صاد آ رہا ہے، تو آپ باب افتعال کی تا کو عین کلمے جیسا بنا دیں گے، تو یہ بن جائے گا اختصما. اب ان دونوں حروف کو آپس میں پھر آپ نے مدغم کرنا ہے، تو ادغام کے لیے پہلے والے حرف کا ساکن ہونا ضروری ہے. آپ نے اس کو ساکن کر دیا، پھر وہی التقائی ساکنین والا مسئلہ ہے. تو اس میں یہ جو ساکن اول ہے اس کو آپ نے حرکت دے دی، یہ بن گیا اخصما. اب حمزہ وصلی کا مابعد متحرک ہے، تو حمزہ وصلی کو حذف کر دیا خصما. اب ان دونوں حروف کو آپس میں آپ نے مدغم کر دیا، تو یہ بن گیا خصما. دوسرا حکم آپ نے یہ پڑھا تھا کہ تا کو تا میں مدغم کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ باب افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں تا آ جائے، جیسے اقتتلا. اب آپ دیکھیں اس کا وزن آتا ہے افتعال، تو اس کے عین کلمے کے مقابلے میں تا آ رہی ہے، تو آپ نے ان دونوں کو آپس میں مدغم کرنا ہے. ادغام کے لیے آپ نے اقتتلا ہے، یہ اقتتلا، تو ادغام کے لیے اس حرف کا ساکن ہونا ضروری ہے. جب دو حروف کو آپس میں مدغم کریں گے تو پہلے والے کا ساکن ہونا ضروری ہے. اب جب ہم نے اس کو ساکن کر دیا تو یہاں بھی وہی التقائی ساکنین والا مسئلہ آ رہا ہے. اس وجہ سے آپ قاف کو حرکت دے دیں گے تو حمزہ وصلی گر جائے گی، کیونکہ اب حمزہ وصلی کا مابعد متحرک ہو گیا. تو یہ بن گیا قتتلا، اور پھر ان دو تاؤں کو آپس میں مدغم کر دیا تو یہ بن گیا قتلا. تیسرا حکم آپ نے یہ پڑھا کہ باب تفاعل اور تفاعل کی تا کو فا کلمے کا ہم جنس کرنا جائز، اور پھر جنس کو جنس میں مدغم کرنا واجب ہے. شرط یہ ہے کہ فا کلمے کے مقابلے میں وہی حروف آ جائے، یعنی سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، دال، ذال، زا اور ثا، ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے. اس کی اتفاقی مثال آپ لوگوں نے پڑھی تصرفا. تصرف آپ نے اس کی اتفاقی مثال پڑھی. دیکھیں اس کے فا کلمے کے مقابلے میں تا آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کی تا کو ہم فا کلمے جیسے کر دیں گے، تو تصرف سے بن جائے گا تصرف، اور پھر فا کلمے کو پھر ان دونوں کو آپس میں مدغم کریں گے. تو ادغام کے لیے پہلے والے حرف کا ساکن ہونا ضروری ہے. تو جب پہلا حرف ساکن ہوا تو اب ابتدا بسکون محال ہے، اس وجہ سے اس کے شروع میں حمزہ وصلیہ مکسورہ لائی جاتی ہے. تو اب یہ بن جائے گا اصرفا، اصرفا بن جائے گا. دوسری مثال آپ لوگوں نے پڑھی تھی تضاربا، یہ باب تفاعل کی مثال ہے. تفاعل کی تضاربا، اس کے فا کلمے کے مقابلے میں یہ تا آ رہی ہے، اور نہیں بلکہ اس کے فا کلمے کے مقابلے میں ضاد آ رہا ہے، اور یہ باب تفاعل کی تا ہے یہ والی. تو آپ نے اس تا کو فا کلمے جیسے بنانا ہے، تو
یہ آپ نے اس جیسے بنا دیا ربا۔ اب ان کو آپس میں آپ نے مدغم کرنا ہے، تو ادغام کے لیے پہلے والے حرف کا ساکن ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب جب یہ ساکن ہوا تو اب ہم سکون سے ابتدا نہیں کر سکتے، یعنی ساکن سے، تو اس وجہ سے اس کے شروع میں حمزہ وصلیہ مکسورہ لائیں گے اور ان دونوں زوادوں کو آپس میں مدغم کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا اضربا۔ چوتھا حکم آپ نے یہ پڑھا کہ تا کو تا میں مدغم کرنا واجب ہے، شرط یہ کہ باب تفاعل اور مدغم کرنا جائز ہے، شرط یہ کہ باب تفاعل اور تفاعل کے فا کلمے کے مقابلے میں تا آ جائے، جیسے تترکا۔ تترکا اس کا وزن یہ تفاعل کا باب ہے، اس کا وزن آتا ہے تفعل، اس کے فا کلمے کے مقابلے میں تا آ رہی ہے، تو ان دونوں تاؤں کو آپ مدغم کریں گے۔ ادغام کے لیے آپ پہلے والی تا کو جب ساکن کر دیں گے تو اب ابتدا بھی سکون محال ہوا، ان کو آپ مدغم نہیں کر سکتے، شروع میں حمزہ وصلیہ مکسورہ لے کے آئے اور ان دونوں تاؤں کو آپ نے مدغم کر دیا، تو یہ بن گیا اترکا۔ اور اسی طرح تتارکا، ایک تو اس باب کی اپنی تھا، دوسری باب تفاعل کی تھا، تو ان دونوں تاؤں کو آپ مدغم کریں گے۔ ادغام کے لیے پہلے والے کو آپ نے ساکن کر دیا، ابتدا بھی سکون محال ہے، شروع میں حمزہ وصلیہ مکسورہ لے کے، تو یہ بن گیا اتارکا۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر ہمارے اسباق آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو آپ نے ہمیں بتانا ہے اور آپ نے سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دینا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا۔